پرانی کہاوت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور اسی کہاوت پر پوری دنیا عمل کرتی رہی ہے اور عمل ہوتی رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس کی طاقت ہوتی ہے اس سے دنیا ڈرتی ہے۔ اس وقت کی جو سپر پاور طاقت ہے امریکہ، اور اس کا جو صدر ہے، اس نے اب یورپین ممالک سے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کو گرین لینڈ چاہیے۔ گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ ہے، ڈنمارک کے زیر انتظام ہے، اور ڈنمارک اس کی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو چاہیے، ہمیں دیجیے، ہم لیں گے۔ کیوں لیں گے؟ بہت خوبصورت ہے۔ کیوں لیں گے؟ چونکہ اس کے بعد پھر آرکیٹیکٹ کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جہاں پر بالکل برف ہی برف ہے، وہ برف پگھلنے والا ہے، اور وہاں سے امریکہ بہت قریب ہو جائے گا، ادھر سے ہم امریکہ آ جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے۔ ہم اس لیے لیں گے کہ وہاں پر تیل ہے، وہاں پر اور بھی بہت سارے قدرتی خزانے چھپے ہوئے ہیں، اور ان خزانوں کا استعمال ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم کو وہ چاہیے۔ اب پورا یورپ واویلا مچا رہا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یورپ میں آ کر کے ایک ملک کو لے لیں گے؟ یورپ تو ہمارا ہے، یورپین یونین کا ہے، اور یورپ کے دیگر اور جو فرانس ہے، برطانیہ ہے، دیگر جرمنی ہے، بڑے اور جو ممالک ہیں، وہ اب اختلاف کرنے لگے ہیں۔ کہاں تھے اس دن جب افغانستان پر حملہ ہوا تھا، اور افغانستان پر انہوں نے 20 سال تک اپنا تسلط اور قبضہ اور ظلم برقرار رکھا؟ کہاں تھے یہ لوگ؟ کیا ان کے ساتھ نہیں تھے؟ نیٹو کی فوج ان کے ساتھ نہیں تھی جب عراق پر حملہ ہوا تھا؟ اور کہاں تھے یہ لوگ جب ابھی غزہ پر حملہ ہو رہا تھا؟ بچے سسک رہے تھے، بلک رہے تھے اور مر رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں بچے اور خواتین شہید ہو گئی۔ کیا اس وقت انسانیت مر گئی تھی؟ کیا اس وقت اس طاقتور ملک کا ہاتھ نہیں پکڑا جانا چاہیے تھا؟ کیا ان کو منع نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ان کو سپورٹ کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہی تو وہ حکومتیں تھیں۔ یمن پر حملہ ہوتا ہے، یمن پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شام پر حملہ ہوتا ہے، شام پر قبضہ تقریباً انہی لوگوں کا ہے۔ سوڈان پر گروہ تیار کیے جاتے ہیں، سوڈان میں کہ ایک دوسرے سے لڑے، وہاں کے حالات خراب ہو جائے۔ لیبیا پر تو آپ نے ہی قبضہ کیا تھا نا، فرانس والوں، نیٹو والوں، آپ کی ہی فوج تھی، امریکہ کی پشت پناہی تھی، اس کی معاونت تھی، اور آپ آگے بڑھے تھے اور جا کر آپ نے حملہ کیا تھا، اور پورے لیبیا میں خانہ جنگی پیدا کر دی، وہاں کے تیل اور ریسورسز پر آپ نے قبضہ کر لیا، تسلط جما لیا۔ جس نے جھک کر اطاعت کر دی اس کو آپ نے امان دے دیا، اور جس نے تھوڑا سا اکڑنے کی کوشش کی، اپنا حق مانگنے کی کوشش کی، یا اس نے یہ کہا کہ نہیں ہم آپ کی اطاعت اس طرح کرنے کے لیے نہیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ نے ان پر حملے کروا دیے۔ تو یورپ والوں آپ تو ان کے ساتھ تھے۔ آج اب اگر اس کو دبوچنے کے لیے کوئی ملک نہیں مل رہا ہے، تو اس نے وینزویلا پہ حملہ کر دیا، اور وہاں کے صدر کو اٹھا کر لے آیا، اور اس کی بیوی کو بھی ساتھ میں لے آیا، اور ان کو اٹھا کر امریکہ کی جیل میں ڈال دیا۔ تو اب تو اس کو ملک چاہیے نا، وہ کیا کرے گا؟ اس کے منہ تو لگ گئے ہیں، لالچ ہے ان کو چاہیے پوری دنیا میں راج چاہیے۔ 1945 سے وہ سپر پاور بنا ہوا ہے، 2045 تک تو وہ سپر پاور رہے گا۔ 2045 تک اس دنیا پر تو وہ قبضہ کریں گے، 100 سال تک، 100 سال یا 120 سال تک یہ نظام چلتا ہے تو چلے گا۔ تو اب یورپ والوں ہوش آیا ہے، اب آپ نے دیکھ لیا کہ اب جب ان کے پاس قبضہ کرنے کے لیے کوئی مسلم ملک نہیں بچا ہے، تو اب یہ ایسے ممالک کی طرف جا رہے ہیں جو ممالک آئیڈیالوجیکلی ان سے اختلاف رکھتے ہیں، یا ان ممالک کے پاس ریسورسز ہیں، یا ان کے فائدے میں وہ ملک ہیں، جیسا کہ گرین لینڈ ہے۔ اب گرین لینڈ پر قبضہ چاہتے ہیں، اب آپ ان سے گرین لینڈ بھی بچا نہیں پائیں گے۔ لگے گی آگ گھر میں تو آئیں گے کئی مکان زد میں۔ یہاں پر صرف ہمارا ہی گھر تھوڑے ہیں، آپ کا بھی گھر اسی دنیا میں ہے۔ اس لیے ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرے گا تو جم جائے گا۔ اب یہ خون کے دھبے جو آپ نے جگہ جگہ پر لگائے ہیں تو وہ جم گیا ہے، اور اس خون کی لت اس کو لگ گئی ہے۔ اب جب ان کو پیاس لگی ہے تو اس پیاس کو بجھانا ہے، تو پیاس کو بجھانے کے لیے گرین لینڈ کی شکل میں ایک سمندر آ رہا ہے، گرین لینڈ کی شکل میں ایک زمین آ رہی ہے جہاں پر قبضہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے امریکہ آگے بڑھ رہا، آپ انتظار کیجیے، اور تھالی میں سجا کر کے گرین لینڈ کو ان کو پیش کر دیجیے، اور ان کی اطاعت کی دہائی دیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ظالم کو روکنے اور ظلم کو ختم کرنے اور انصاف کو قائم کرنے اور عدل کے نظام کو قائم کرنے کی توفیق، ہمت اور طاقت نصیب فرمائے۔